اللہ تعالی نے چونکہ پہلے یتیموں کے بارے میں کچھ اصول اور قواعد بیان فرمائے کہ تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں اصلاح کا خیال کرے، ان کے ساتھ فساد اور زیادتی سے بچے۔ تو یتیم کا میں نے عام معنی بتایا تھا کہ جو امت میں مشہور ہے کہ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد مر جائے اور وہ چھوٹا ہو۔ صرف اس کو یتیم نہیں کہا جاتا بلکہ ہر وہ شخص جو معاشرے میں اکیلا رہا ہو، کسی عورت کا شوہر مر جائے، کسی مرد کی بیوی مر جائے، اور کوئی کاروبار اور دنیاوی اعتبار سے اکیلا اور فقیر رہ جائے، تنہا رہ جائے، تو ایسے لوگوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو ان یتیموں کے اندر بیوہ عورتیں بھی آتی ہیں اور جوان لڑکیاں بھی آتی ہیں جو اکیلے رہ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ یہ شادی کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک نئے گھر اور معاشرے کی افتتاح ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ آپ لوگ صحیح انتخاب کریں، ورنہ پورا معاشرہ ایک گھر کی وجہ سے جہنم بن سکتا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نکاح مت کریں مشرک عورتوں کے ساتھ، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب تک کوئی مشرکہ عورت مسلمان نہ ہوئی ہو تو اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ لونڈی، خیر من مشرکۃ، بہت بہتر ہے مشرک آزاد عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ اس کا حسن و جمال تمہیں تعجب میں ڈالے بھی۔ یعنی شادی کے معاملے میں تم دولت ثروت کو نہ دیکھا کرو۔ اگر دولت اور ثروت کو دیکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ لونڈی کو آزاد عورت مشرکہ کے مقابلے میں بہتر نہ فرماتے، لیکن چونکہ لونڈی غریب ہوتی ہے، بغیر مال کی ہوتی ہے، تو اگر وہ مومنہ ہے اور ان کے اخلاق اچھے ہیں، گھر میں تمہارے ساتھ اس کا جنت بن سکتا ہے گھر، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے من مشرکۃ، مشرک آزاد عورت سے، ولو اعجبتکم، اگرچہ اس آزاد عورت کا حسن و جمال تمہیں تعجب میں ڈالے بھی۔ ولا تنکحوا المشرکین، اور تم اپنی بیٹیوں کو نکاح میں مت دو، المشرکین، مشرک مردوں کو، مشرک مردوں کو اپنی بیٹیاں نکاح میں نہ دیا کرو، حتیٰ، یہاں تک، یؤمنو، جب وہ مرد پورے ایمان لائے۔ جب تک ایمان نہ لایا ہو کسی مشرک کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیا کرو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور غلام جو مومن ہو، یعنی کوئی بغیر مال کے غریب اور غلام آدمی لیکن مومن ہو، خیر، وہ بہت بہتر ہے من مشرکن، ایک آزاد مشرک آدمی سے۔ ولو اعجبکم، اگرچہ اس آزاد آدمی کا حسن و جمال و کمال تمہیں تعجب میں ڈالے بھی۔
اس سے غلام مومن اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آخر میں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اولئک، یہ لوگ، یہ جو مشرک ہیں، خواہ عورت ہو خواہ مرد ہو، یدعون الی النار، یہ بلایا کرتے ہیں آگ کی طرف۔ چونکہ جو آدمی مشرک ہوتا ہے وہ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی طرف، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ بیان کرتے ہیں اپنے احکام، للناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یتذکرون، اس لیے تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو نصیحت کے لیے لوگوں کے سامنے قبول نہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر نکاح کے بعد موقع آتا ہے جماع کا، نسل کا، چونکہ نکاح ہوتا اس لیے ہے کہ نسل بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، مہینے میں جو ایک مرتبہ بیماری آتی ہے عورت کے اوپر، جس کو ماہواری کہتے ہیں، حیض کہتے ہیں، بیماری کہتے ہیں۔ چونکہ یہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز ممنوع تھی، سارے مکاتب فکر عورتوں کے ساتھ ایسے زمانے میں نہیں ملا کرتے تھے، لیکن اس میں افراط اور تفریط بہت زیادہ تھی۔ کچھ لوگ عورتوں کو اتنے الگ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کھانا تک نہیں کھاتے تھے اور ان کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس افراط اور تفریط کے بیچ میں ایک اعتدال کا حکم فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، قل، آپ کہہ دیں، ہوا اذن، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گندگی ہے جس سے ضرر پہنچتا ہے، یہ ایک مضر چیز ہے، لہذا فاعتزلوا النساء، تم عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، اس حیض کے دوران۔ یہ ایک ضرر رساں بیماری ہے، لہذا حیض کے دوران عورتوں سے دور رہو۔ معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جماع نہ کرو، اس لیے کہ جماع کرنے سے کچھ بیماری لگ جاتی ہے، اور ویسی بھی ایک تلویث ہے، گندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ گندگی کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتیٰ، یہاں تک، یطہرنا، کہ جب وہ پاک ہو جائیں۔ جب تک عورت نے پاکی کے کپڑے تبدیل کر کے غسل نہ کیا ہے تو اس وقت تک اس کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خود کو پاک کرے، یعنی وہ بیماری بھی بند ہو جائے اور اس کے بعد وہ صفائی بھی کرے اور غسل بھی کرے